سارے مرتبے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ باپ بھی. آپ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کا دیدار نہ کر سکے تھے، وہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے. آپ پرورش والد سے محروم ہوئے، اللہ پاک نے آپ کی پرورش خود کی. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہ پایا تھا تو پھر ہم نے تیری پرورش کی، تجھے پناہ دی، تجھے پالا، تجھے پوسا، پھر اب کیا رکھا ایک ایک مقام پہ تیری پاکیزگی کا، تیری طہارت کا، تیری صداقت کا، تیری امانت کا کیا ہمیں خیال نہیں رکھا تھا؟ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، دنیا جہان سے سب سے بے پرواہ کر دیا تھا میرے مولا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر وہ کمی جو آپ میں رہ گئی تھی والد کے نہ ہونے سے، وہ اپنی اولاد کو محسوس نہ ہونے دی. آپ کے 3 بیٹے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں. آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، ایک آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے، سارے حضرت خدیجہ میں سے ہوئے. آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی 40 برس. 25 سال کی رفاقت رہی ہے حضرت رسول اللہ حضرت خدیجہ کی. یہ آپس میں یہاں ساری اولاد ان میں سے حاصل ہوئی. 3 بیٹے جو تھے بچپنے میں موت ہو گئے، 2 بیٹے مکے کی زندگی میں، اور ایک بیٹا عبداللہ ماریہ قبطیہ مصر کی ایک لونڈی تھی، ان کے ساتھ وہ رسول اللہ اس کے مالک تھے. ان میں سے بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام ابراہیم رکھا تھا. وہ 18 مہینے زندہ رہا وہ بیٹا آپ کا. ایک لوہار کے گھر ان کی پرورش بھی حضرت ابراہیم کی. ان کو دودھ پلایا جاتا تھا. حضرت رسول اللہ ہر روز جاتے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کو دیکھنے، اٹھاتے پیار کرتے پھر واپس آ جاتے. اور پھر جس دن اس بیٹے کی وفات کا دن آیا، وقت آیا جب آپ کو بتایا گیا آپ چلے، صحابہ ساتھ چلے. آپ وہاں پہنچے، بیٹا آخری سانسوں پہ، آخری لمحات ہے. اس باپ کی کیفیت دیکھیے جس کی عمر 55 برس سے تجاوز، پیچھے اولاد کا اور سلسلہ بیٹے 2 پہلے فوت ہو چکے. اس باپ کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی جس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا جبکہ وہ آخری سانسوں پہ. وہ ننھا بیٹا معصوم نبی کا لخت جگر، آخری سانس اور ہاتھ میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا تصور کیجئے، جن کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، فخر موجودات کہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں باعث کائنات، جن کی وجہ سے کہتے ہیں کائنات کا وجود ہوا، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کے جسم میں بھی دل تھا. وہ باپ کی جو شفقت ہوتی ہے ان کے دل میں بھی تھی موجود. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کمیاں جو دنیا میں ہوتی ہیں رسول اللہ کو ان سے بات کر دیا. ہاں، یہ نہیں کہ آپ نے وہ پکڑا تو آپ کے منہ سے کلمات ایسے نکلے جیسے ہماری کیفیت ہوتی ہے یا جیسے ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. نہیں، اپنے اس لخت جگر کو اٹھایا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اس وقت بھی اللہ کا خیال. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں حضرت رسول اللہ کو مشکل کشا، مختار کل. یہ کیسا مختار کل ہے، کیسا مشکل کشا ہے کہ بیٹا اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے، جان نکل گئی. وہ مشکل کشائی نہیں کرتا، اور وہ تو شروع سے بے سہارا صرف اللہ کے ساتھ. ساری زندگی آپ کی بے سہاروں والی ہو گئی، کوئی سہارا نہیں. اللہ نے خود اپنی طرف سے سہارا دیا. آج یہ جو بیٹا بڑا ہونا تھا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ہو، میرا نام لیوا ہو، میری نسل چلے. آج یہ کیسا مختار کل ہے، کیسا مشکل کشا کہ ہاتھوں میں اپنی مشکل پڑی ہوئی ہے، اس کو حل نہیں کر سکتا. ثابت یہ ہوتا ہے کہ مشکل کشا عاجز روا صرف اللہ کی طرف. دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حضرت رسول اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں. اللہ کی ذات کے بعد 7 زمینوں 7 آسمانوں میں، یہ خشکی اور تری میں، یہ آسمان، یہ رات، یہ دن، یہ سارے نظارے، یہ اٹھنا بیٹھنا حضرت رسول اللہ سے بڑھ کے
کسی کا مقام نہیں ہے. جب وہ اپنی حاجت روائی نہیں کر سکتے تو دنیا میں کون ہے جس کو مشکل کشا حاجت روا کہا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے بنیادی نقطہ ہے، ہم غلط کرتے ہیں کسی کا احترام عزت کرتے ہوئے، کسی کو احترام دیتے ہوئے غلط کرتے ہیں، کہاں کو پہنچ جاتے ہیں، کہاں مخلوق ہوتی ہے اس کو خالق سے ملا دیا جاتا ہے. ہمارے ہر جمعے کا یہ مقصد یہ ہوتا ہے، موضوع جو بھی ہو، کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے، ہر ایک طرف سے نقطہ نکال کے اس مال کے حقیقی کی طرف لے جانا ہے. یہ ہماری زندگی کا منشا ہے، ہماری زندگی کی منزل ہے، اسی پہ ہماری جان نکلے، اسی پہ حشر کو ہم اٹھائے جائیں. اور یہی نام ہمارا قبر میں گونجے کہ ساری زندگی جو بھی موضوع بیان کیا ہے اس میں اللہ کی توحید کا ذکر لازمی کیا ہے. آپ کے ہاتھوں میں وہ بیٹا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کہتے ہیں اے آقا آپ بھی روتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو بھی رونا آتا ہے. فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تو ہمیں تمہارے جانے کا غم پڑا ہے. ان العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہے، والقلب یحزن، اور دل میں غم ہے. آنکھوں میں آنسو، دل میں غم ہے، لیکن لا نقول الا بما يرضى ربنا، ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا مولا اللہ راضی ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے، جتنا بھی صدمہ پہنچے اس کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرا رسول کا اسوہ حسنہ، باپ کی شفقت اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی حیثیت کو نہیں بھولے. جو بھی کام آتا ہے، جو بھی خوشی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ بیٹے اولاد اللہ کی دین ہے، اس کی امانت ہے. جب چاہے اسے اپنے پاس بلا لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اس کے پھول دیے ہوئے ہیں، اس کی کلیاں ہیں بیٹیاں، یہ بیٹے اس کے پھول ہیں، وہ لے لے، کوئی غم نہیں. غم تو ہے لیکن کلمہ ایسا نہیں ہے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. یاد رکھیے امانت اسی کی ہے، اسی نے دی ہے، اور جب وہ لے لے اس کی چیز ہے. جیسے میری کوئی چیز ہو، میں لے لوں تو کسی کو کیا غم ہے یا کسی کو کیا پرواہ ہے، وہ میرے مولا کی. میرا اپنا جسم بھی میرا مولا کا دیا ہو، اور انسان بھی اس اللہ کی عطا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی اللہ کی عطا ہے. اور ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے، ہم نوکر ہیں، ہم اس کے ملازم ہیں، ہم اس کے ہاتھ سامنے پھیلانے والے ہیں. وہ مالک و دستگیر ہے، داتا ہے، غوث عالم ہے، وہ بگڑیوں کو بنانے والا ہے. وہ بنانے پہ آئے ساری کائنات آ جائے، کوئی روک نہ سکے. وہ پھر بیٹے کو فوت کر لیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. میرے رسول نے اپنے لمبے جگر کو ہاتھوں سے دفن کیا. ایک موقع اس سے پہلے یاد کیجیے، اپنی ماں والدہ 6 برس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ماں کی جان نکلتی ہے تو خود رسول اللہ اپنی والدہ کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں. آج یہ کسی کی اولاد ہے، آمنہ کی اولاد ہے، آج اپنا بیٹا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا. ماں کو بھی دفن کرنے والے، اپنی اولاد کو بھی دفن کرنے والے. 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا ہے. زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے سامنے دفنا ہے. اور یہ 3 بیٹے جو تھے، طیب، طاہر، قاسم بھی کہتے ہیں، اور ابراہیم، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا ہے. وہ میرا عظیم رسول، میرا عظیم الشان، میرا مقدس مطہر رسول، کائنات میں کوئی ایسا مثال نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایسے مقام نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے. اور دکھوں سے بھری زندگی ہوتی ہے. وہ افراد جن کو مشکلات آئے، وہ سمجھے اللہ نے ان کو چن لیا ہے کسی کام. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اولاد کا غم یاد رکھیے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا. جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنا ہی مکلف. بعض لوگ آتے ہیں، ساری زندگی معذوری میں گزر جاتی ہے، اور ہمیں ترس آتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ دل نرم ہوتا ہے، لیکن میرے مولا کو پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کے لیے کیا ہوگا. بعض اوقات آدمی کہتا ہے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس کا بیٹا نہ ہونا اس کے لیے فائدہ مند ہو. اولاد بیٹا نہیں ملتا تو سمجھ لیجیے کہ میرے مولا کو پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے بڑا ہو کے ڈاکو بن جائے، اشتہاری ہو، شرابی بن جائے، زانی بن جائے، میرے لیے نجات میں رکاوٹ بن جائے. اور جن کو اولاد اللہ دے دیتا ہے، بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں دے دیتا ہے،
تو وہ پھر اپنا امتحان سمجھے کہ میں یہ پرورش کیسے کروں کہ میں اللہ کے سامنے ذکرو ہو جاؤں۔ حضرت رسول اللہ نے زندگی کے ہر شعبے میں یہ تو باتیں تھی نا میرے رسول کے غم تھے، دکھ تھے، جن کو آپ نے جینا برداشت کیا، لیکن کبھی ایک بھی کلمہ ایسا نہیں کہا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اپنے رب کو راضی کیا۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں۔ سب سے سخت دن تو طائف کا دن تھا جب ظالموں نے پتھر مارے تھے، سب سے سخت دن تو وہ دن تھا، لیکن یاد رکھیے اس دن بھی اللہ کے رسول نے نہ کسی کے لیے بددعا کی، نہ اللہ کو برا بھلا۔ ہم پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو یا اللہ میرا قصور کیا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں یار میرا گناہ تو کوئی نہیں، پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، اور نہیں میرے مولا کی آزمائشیں، میرے مولا کے امتحانات ہیں جن سے میرے رسول بھی گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی گزرنا ہے، اور ہمیں بھی گزرنا ہے۔ کسی کی نعمت چھن جانے پہ، کوئی آدمی کی نعمت چھن جانے پہ اللہ سے ناراض نہ ہوا کریں، ہاں اللہ سے مانگیں، اللہ سے وہاں اپنی التجائیں کریں، دعائیں کریں، اللہ پاک سارے حالات درست کر دے۔ آپ کی یہ تو پھر بیٹے چھوٹی عمر میں 18 ماہ کی عمر تھی اس ابراہیم کی جس کی آپ نے ہاتھوں میں دفنایا، اور پھر پوچھا تھا حضرت عائشہ نے کہ یہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسے جنت میں دودھ پلایا جا رہا ہے، 2 سال ہوتے ہیں، 24 ماہ تک دودھ پینا ہوتا ہے بچے، تو اس کے 6 ماہ رہتے تھے، 18 سے 6، تو آپ نے فرمایا اس کو جنت میں دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک روایت آتی ہے اگر یہ زندہ رہتا تو شاید نبی بنتا، اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی میرے رسول پہ ختم کر دیا، بس کوئی خاتم النبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یا کوئی کہ جی میں ذلی نبی ہوں، نہیں کہ اللہ کے رسول کے سائے میں آ گیا ہوں، جیسے ایک گروہ بنا ہوا ہے کہ جی ذلی بدوزی یہ نبی ہے، تحتی نبی ہے، نبی ہے اس کے نیچے نبی ہے، نہیں، دھوکہ فراڈ ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ ملنا ہوتا، آپ کی اولاد میں سے کسی کو ملتا، اہل بیت میں سے کسی کو ملتا، صحابہ کرام میں سے کسی کو ملتا۔ خاتم النبیین میرے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بیٹیاں 4 بیٹی، بڑی بیٹی کا نام زینب، اس سے چھوٹی رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرا رسول کا نطف سے نکلی ہوئی بیٹیاں، یاد رکھیے دنیا جہان میں وہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے جو حضرت زینب کا، حضرت رقیہ کا، ام کلثوم کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان کی کوئی قوم کی خاک ہی نصیب کرے۔ بیٹی زینب کا نکاح کیا ابو العاص بن ربیع سے، بنو امیہ میں سے، بیٹی کی شادی کر دی مکے کی زندگی میں، مدینہ سے پہلے مکے میں شادی کر دی، جب ہجرت سے پہلے، ہجرت مدینہ سے، ابو العاص بن ربیع سے، کافر تھے وہ، اس وقت تک احکامات نہیں اترے، حکم نازل نہیں ہوا کہ جی کافروں سے شادی نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں کی شادی یعنی ہم لڑکیاں کافروں کو نہیں دے سکتے، عیسائی لڑکیوں کو، ان کی لڑکیاں دے سکتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد ہو اس کے لیے عیسائی اور یہودی لڑکی جائز، لیکن بیٹی کو کسی غیر مسلم کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ جب حضرت زینب کی شادی کی ابو العاص بن ربیع سے، تو اس وقت وہ کافر تھے، احکام نہیں اترے تھے۔ یہ احکام ساری مدنی صورتیں ہیں، مکے کی جتنی صورتیں ہیں ان میں احکامات نہیں ہیں، ان میں عقائد ہے صرف، اور معاملات مدینے میں اترے۔ اب نماز مکے میں فرض ہوئی ہے، مثلا 53 سال کی عمر تھی حضرت رسول اللہ کی جس سال آپ نے ہجرت کی، تو نماز کی باقاعدہ امامت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، احکامات سارے مدینہ منورہ میں، عقائد جتنے ہیں، عقیدہ کس کو پوجنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، نظر نیاز کیا ہے، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے مکے میں اتار دیا، عقیدہ درست کر دیا مکے کی زندگی میں۔ جب پاک صاف ہو گیا کفروں سے، علائشوں سے، توحید کی کا نور دل میں آ گیا، پھر ہجرت کروائی، تو وہاں شادی کر دی تھی آپ نے، اور ہجرت کے وقت بیٹی زینب کو مکے میں ہی رہنے دیا اقامت کے پاس۔ یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کے درمیان، تو آپ
دیر نہیں کرتے بیٹی کو گھر میں لے آتے، لڑائی کیوں لے لے، اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ شاید میری بیٹی کو مار دے اور جو مجھے نہ چھوڑتے ہو، جو مجھے رات کو ہدت میں مجبور کرتے ہو، میری بیٹی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن چونکہ اس کا خامد تھا، اس کا سرپرست تھا، جب تک یہ سایہ اللہ تمام بیٹیوں کے سروں پہ ان کے خامدوں کو باقی رکھے، دائم رکھے، ان کے سر کا تاج ہے۔ اور جس بیٹے کو آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ بیٹا بھی آپ کا بن گیا ہے۔ آپ کی بیٹی کو سمجھائیں یہ تیرا سر کا تاج ہے، حکومت تیری نہیں ہے گھر میں، حکومت تیرے خامد کی۔ آپ نے وہاں ثبوت کر دیے۔ یہاں الٹ معاشرے کرو ہے کہ شادی کے دن سے بیٹی کو سمجھا دیا جاتا ہے، خاص طور پہ مائیں کہتی ہیں اپنے خامد کو اپنے قابو میں کرو، اور ملکہ اس وقت بنتی ہے جب کسی کو اپنا بادشاہ بناتی ہے۔ ان گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں جہاں عورتوں کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے اس کمائی سے، اس گھر سے جو کسی عورت کے زور پہ چلتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے معاملہ سپرد کر دیا ہو عورت کے۔ یاد رکھیے گھر میں خامد کی اگر باپ ہے تو باپ، نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ تکالیف کو برداشت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی نا، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اللہ کے رسول مجھے غلام دیجیے۔ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تجھے ایسی تسبیح نہ بتاؤں کہ جب تو کر لے تو تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ جب تو بستر پہ جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، بیٹیوں اپنے خامدوں کے ساتھ اچھا رہنا، عزت احترام کرنی ہے، اپنے خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ یہ معاملات ایسے جن معاملات میں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی طلاقیں ہو گئی۔ مین وہاں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرے کہ اپنے خامدوں کے گھر کو جا کے سجائے، مشکلات کا باعث نہ بنے۔ جب اپنے خامدوں کے گھر میں جائیں تو ان کی ماں کو اپنی ماں سمجھے، ان کے والدین کو اپنا والد سمجھے، والدین کو اپنے والدین سمجھے، اور اس کے خامد کے رشتہ داروں سے اس میں سلوک کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا رشتہ دار آ گیا ہے، بیوی سمجھتی ہے بھائی آ گیا، اس کے تو آؤ بغیر پڑی ہے، اور خامد کے اگر رشتہ دار آ جائے، اس کے بہن بھائی آ جائے تو سر میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو بات ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی سیرت سمجھاتی ہے کہ اپنے خامد کے گھر کو جا کے سجانا ہے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کو بلایا جب غزوہ بدر ہوا، کافروں کو شکست ہو گئی، تو آپ نے پھر فدیہ مقرر کر دیا، 70 بندے پکڑ لیے ان کے کافروں۔ ان میں یعقوب کا داماد بھی تھا، ابو العاص بن ربیعہ، یعقوب کا داماد بھی تھا، اس کی بھی دیت دینی تھی، انہوں نے فدیہ دینا تھا۔ تو پھر حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ جب فدیے کے طور پہ آیا کہ میرے خامد کو چھوڑ دیا، بیٹی باپ سے گزارش کرتی کہ میرے خامد کو چھوڑ دے، اور باپ میرا رسول ہے، پاکیزہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضرت خدیجہ کا ہار تھا نا، وہ بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پہ۔ اللہ اکبر۔ وہ جب آپ نے وہ دیکھا تو 25 سالہ وقت کیا کہ میری ساری آباد جس میں سے ہوئی، جس کی قبر مکے میں ہے، آج اس کا ہار اس کے داماد کے لیے، اپنے داماد کے لیے جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا، وہ بیٹی نے اپنے خامد کی یاد فدیے کے طور پر دی۔ آپ کا دل نرم ہو گیا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اے صحابہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اس قیدی، میری بیٹی کے قیدی کو چھوڑ دو، اس کے خامد کو چھوڑ دو، اس نے خدیجہ کا ہار بھیج دیا، اگر تم پسند کرو، دنیا میں کون سے ایسا رہنما ہوگا جو ہر معاملات میں اپنے شاگردوں سے، اپنی عوام سے، اپنی رعایا سے مشورہ کرتا ہو؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا شاورہم، اے رسول شاورہم، اے رسول ان سے مشورہ کیجیے، شاورہم، اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں سے مشورہ کیجیے، چاہتے تو چھوڑ سکتے ہیں، اور مومنوں کو ساری عزت تو رسول اللہ کی وجہ سے ملے، اور ہماری جو عزت ہے وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، لیکن وہ میرا کتنا عظیم رسول ہے
کہ اپنے داماد کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے جب تک کہ مومن راضی نہ ہو۔ اس جیسا پھر اپنی بیٹی کا حق بھی ہے، یہ ہوتا ہے باپ کا، یہاں تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے تو داماد کو گالیاں، اس کے خاندان کو گالیاں، عدالتوں میں گھسیٹنا نہیں۔ اگر داماد بنایا ہے تو اس کی عزت بھی ہے، اور دامادوں کو بھی چاہیے اپنے سسر جو ہے اس کو باپ کا مقام دے، اس کا احترام کریں، جس نے اپنے لخت جگر دے دیا۔ اور بے شرم ہے وہ داماد جو بڑی بڑی لسٹیں لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے۔ بے شرم ہے وہ لوگ جو اپنی بیوی کا مال کھاتے ہیں، ان کی تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی کمائی سے محفوظ فرمائے، مجھے اس دن سے پہلے موت آ جائے جس دن میں اپنی بیوی کی کمائی کروں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چھوڑ دیں، آپ نے پھر چھوڑ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کو اب میرے پاس بھیج دو، کیونکہ احکام پاک نازل ہو چکے ہیں کہ تم کافر ہو وہ مسلمان ہے۔ اس نے پھر وعدہ کر لیا، پھر وعدے کے مطابق اس نے بیٹی کو بھیجا۔ راستے میں تھی کسی نے اونٹ سے گرا دیا، اسی تکلیف سے چلتے چلتے حضرت زینب کی وفات ہو گئی۔ یہ شفقت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو وہاں سے بلا دیا۔ دوسری بیٹی کا نکاح کیا رقیہ کا، حضرت عثمان کے ساتھ، بنو امیہ میں سے۔ یہاں بعض لوگ بنو امیہ کو بہت برا سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں نکاح میں گئی، اور 3 بیٹیوں کو رشتے دیے جن کو آج رسول اللہ کے خاندان کا دشمن کہا جاتا ہے۔ اپنی 3 بیٹیوں کو بھیایا ہے تو بنو امیہ میں، اور بات بنوں کے کاموں کو چھوڑیے، وہ لامبی اور مدود آتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین کے قتل میں شرکت کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے آج کوئی بندہ اس بنیاد پہ کہ حضرت حسین کو چونکہ وہ بنو امیہ کے دور میں شہید کیا گیا اس لیے وہ سارا خاندان موجود ہے، آپ اس رسول پہ جس پہ ہم قربان ہوتے ہیں اس کا انتخاب دیکھیے کہ 3 بیٹیوں کا رشتہ اس خاندان میں گیا ہے جس کو ہم آج گالیاں دیتے ہیں۔ اگر وہ خاندان برا ہوتا میرا رسول اپنے رخت جگروں کو کبھی انہیں نہ دے۔ پھر رقیہ ان کی وفات پھر ہوئی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، رسول اللہ نے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑ دیا کہ میری بیٹی اس کی خدمت کر، تیرے لیے غزوہ بدر کا ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ پھر ان کو اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پھر وہ بیٹی فوت ہو گئی، رقیہ فوت ہو گئی۔ ام کلثوم، حضرت عثمان بڑے مغموم ہوئے رضی اللہ عنہ، تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا اے عثمان یہ دوسری بیٹی کا نکاح بھی تجھے دیتا، اور یہ وہ داماد تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں اور لوگ فرشتوں سے حیا کرتے ہیں، فرشتے میرے عثمان کو حیا کرتے ہیں۔ اس کو داماد چنا، پھر دوسری بیٹی دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ مغموم ہوئے تو حضرت رسول اللہ فرمانے لگے اے عثمان اگر میری بیٹیاں ہوتی اور بھی ہوتی تیرے نکاح میں دیتا جاتا کبھی انکار۔ اور وہ داماد بھی کیا کہتے ہیں بیوی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ امید ہے کہ آپ کی بیٹی وہ ہے جو آپ کے نطفے سے بنی ہے، رسول کے ذات سے پیار۔ اور پھر وہ داماد بھی ایسا ہوا جس نے اپنی ان بیویوں کا حق دیا۔ چوتھی بیٹی جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ پاک اس عظیم بیوی پہ اپنی کروڑ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے اولاد بھی جو پیدا کی، آپ جانتے ہیں دنیا میں ان کی مثال نہیں کوئی، جو اولاد حضرت فاطمہ کو ملی ہے ان جیسے بھی کوئی۔ اپنی اس بیٹی کا نکاح جب کیا ہے تو اپنے اس چچا کے بیٹے سے حضرت علی سے جن کو اپنے ہاتھوں میں پالا، ان کی پرورش کی، خود گھر میں پلے۔ سب سے پہلا بچوں میں جو مسلمان ہونے والا وہ حضرت علی المرتضیٰ، تو ان کے ساتھ شادی کی، اور داماد ڈھونڈتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں کسی امیر کے ساتھ شادی کروں، نہیں، فقیر درویش مولا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی درویش فقیری میں بسر کی، خلیفہ بن گیا پھر بھی سادہ، مسجد کے خالی صحن میں بیٹھے، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سونے پر، لوگوں کے فیصلے کرنے عام عوام میں آتے، کوئی پروٹوکول نہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا
اسے دیا جس کو کہا تھا کہ سب سے زیادہ صحیح یہ فیصلہ ہے، اقضاہم علی، مومنوں میں سب سے صحیح عدالت کس کی ہے؟ وہ اس کو علی کا، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور جب بیٹی اس کو رخصت کرنے لگے پھر گھر میں جو جو میسر تھا بیٹی کو ساتھ دے، جہیز نہیں، یاد رکھیے جہیز عربی زبان کا لفظ، اس کا معنی سامان، سامان جسے اٹھایا جا سکے، یہاں کیا ہے بنگلہ بھی لکھ دو، اتنا زیور لکھ دو، اتنا سامان لکھ دو، قرضے لے لے کے شادیاں کر، اور بعد میں پھر بولتے ہیں کہ حالات درست نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے رسموں سے جان چھڑائیں، جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا، جہیز دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت بتا دی ہے کہ آپ کی تو وراثت ہی کوئی نہیں، یہ بتا دیا کہ وراثت میں سے بیٹی کو حصہ دینا ہے، بیٹے کے ہاتھ نصف دینا ہے، اور شادی کے موقع پہ اس کو تحفے کے طور پہ جو معمولی سہولت دے دے کہ بیٹی سکھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرضے اٹھا یا باراتوں کے خرچے اٹھا، انہیں گئے آگے سے یہ بارات مختصر لے کے آؤ، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اور بارات کی رسم ہندوانہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ کون سا نیا دن آتا ہے کہ زندگی میں ایک ہی شادی کرنی ہوتی ہے؟ آج ہی ہم نے فارغ بھی کی جاتی ہے، اور پھر ناچنے والے میوزک پہ وہاں بارات جاتی ہے، پھر اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوگی جیسے وہاں نگاہ کے موقع پہ گئی، حرام کام کر کے نچوا کے کنجریوں کو وہاں ہجڑوں کو جس شادی پہ یہ کیا جاتا ہے، پھر اولاد بھی ویسی پیدا ہوگی، خالد ابن ولید نہیں بنے گے، حسین ابن علی نہیں بنیں گے، حسن پیدا نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، وہ بہادر نہیں بنیں گے، وہ قوم بھی پھر ناچنے والی بنیں گے، جو پھر ان کو فنکار کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنی اولاد کی شادی کرتے وقت شریعت کا خیال رکھیے، خوشی میں توازن ہونا چاہیے، غمی میں توازن ہونا چاہیے، مرگ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ بال اکھیڑے جائے، یہ نہیں ہے کہ 73 مارے جائیں، یہ نہیں کہ گریبان چاک کیے جائیں، یہ نہیں کہ گالوں پہ تھپڑ مارے جائیں، یہ نہیں کہ بٹی میں وہاں اپنے آپ کو لت پت کیا جائے، اور اسی طرح خوشی کے موقع پہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت گزر ہی جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے خاص بندے ایاز کو کہا، اپنے غلام کو روکے کہ مجھے ایسا کوئی کلمہ لکھ دے جس سے میں پرسکون ہو جاؤں، تو انہوں نے پھر ایک کلمہ لکھ دیا کہ کیا لکھا کہ یہ وقت گزر ہی جائے گا، جب آپ خوشی میں ہوں تو وہ کلمہ پڑھ لیں کہ خوشی کا وقت گزر ہی جائے گا، غمی بھی آ سکتی ہے، غم کا وقت ہو وہ کلمہ یاد کر لیں، اور سدا غم بھی نہیں رہتا، سدا خوشی بھی نہیں رہتی، وہ غم ختم ہو جائے گا، قریب خوشی بھی مل جائے گا۔ پھر اپنی بیٹی کو رخصت کیا، ساتھ ہی گھر بنایا، وہ حجرہ طیبہ مطہرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اس کو آپ آج دیکھتے ہیں، اس میں اکیلا آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کی ساری بیویوں کے گھر، اور آپ کی بیٹی کا گھر، حضرت فاطمہ کا گھر، اسی گھر میں ساتھ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کیے، ہمیشہ اپنے خامد کی تعظیم کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ مولا علی وہاں سے ناراض ہو کے آگے حضرت فاطمہ کو زہرا سے، یہاں ایک میں نکتہ بتا رہا ہوں، یہ سارے بشر تھے، انسان تھے، تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، حدیث پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، ان میں سے کوئی بشر سے نکلا نہیں تھا، کوئی اللہ کا نور نہیں، عام انسانوں کی طرح رہے۔ ہاں اللہ نے ان کی تکلیف خاص طریقے سے کی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو مقام دے دیا، لیکن ہے انسان، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، دیکھنے ناراض ہو گیا کہ فاطمہ علی کہاں ہے؟ اللہ کے رسول وہ ناراض ہو گئے، آپ گئے تو دیکھا مسجد میں مٹی میں لیٹے ہوئے، مسجد کے کچا ذہن تھا، آج تو اللہ کی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، وہ مسجد کیا تھی؟ کھجور کی نیچے بٹھا لیتے تھے زیادہ سے گرمی میں، اور جو سائڈ تھی وہ بھی ساری کھجور کی طرف سے، چھت جو تھی وہ بھی کھجور کے پتوں سے ڈالی، ٹہنیوں سے ڈالی، نیچے لیتے ہوئے تھے، آپ نے اٹھایا، مٹی چاٹتے ہوئے فرمایا وہ ہاتھ کتنا مقدس ہے جو میرے رسول کا ہاتھ ہے، وہ جسم کتنا مبارک ہے جس پہ رسول کا ہاتھ لگا ہے۔ کم یا اللہ تو آپ اپنے داماد کو اٹھایا، اپنے داماد کو اٹھایا، اٹھئے، ناراض کیوں ہیں؟ سمجھایا، گھر میں بھیجا، کچھ دن بعد آئے، پھر دیکھا بڑے آپس میں
सुनाने लग गया, मुझे उसी तरह शरीक करो जिस तरह के तुमने लड़ाई में शरीक किया। जब आती हज़रत फातिमा, आप उठते अपनी नशिस्त से, घर में आती ना रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप उठते अपनी जगह से हज़रत फातिमा को बिठाते, उनका माथा चूमते, उनको अपने पास बिठाते। या औलाद से प्यार, और औलाद भी अल्लाह ताला ने अजीब दे दी, उस जैसी दुनिया में बेटी भी किसी की। तो जब आप जाते वो भी उठती, आपका एहतराम करती, हाथ चूमती, आपका माथा चूमती, बिठाती। आज लोग बेटियों से नफरत करने वाले, जी बेटियां ये तो बोझ है, किसी और को रहती है। और अगर बेटी इतनी ही बुरी होती तो अल्लाह अपने रसूल को 4 बेटियां न देते। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, अपना रिज़्क़ खुद लेके आते, अपना रिज़्क़ खुद लेके आते हैं। याद रखिए, किसी को कोई रिज़्क़ नहीं देता। और मुझे कोई नहीं पता आज जिंदगी खत्म हो जाए, वो जिस मौला ने मुझे बेटियां दी है वो मेरी बेटियों को पाले, वो मेरी बेटियों को पालेगा। इस बर्रे सगीर में बहुत बड़ा मुजाहिद शोरश काश्मीरी जैसा, अल्लाह ने 7 बेटियां दी, गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, और वो निडर आदमी अल्लाह का मुजाहिद, उसके सामने 7 बेटियां खड़ी कर दी गई, और तू मर जाएगा, तेरे नारे लोग लगाएंगे, तेरी बेटियों का क्या बनेगा। तो उस मर्द मुजाहिद ने वही कलिमा कहा जो हज़रत रसूलुल्लाह का उस वासना कहता है। उसने कहा था, जिसने इनको पैदा किया है वही इनको रिज़्क़ दे। ये तो अल्लाह की रहमत है, अगर मुझे अल्लाह देता है वो मेरे लिए बेहतर है। कभी ना मांगे कि अल्लाह मुझे सिर्फ बेटा ही दे, हो सकता है वो बेटा माजूर पैदा हो जाए, फिर अल्लाह जो तू चाहे वो मुझे दे दे, जो तुझे पसंद है, जो मेरे लिए अच्छा, जो मेरी बदनामी का बायस ना हो, वो मुझे औलाद दे। फिर अपनी इस बेटी को रुखसत किया अपने घर से, सारी इस बेटी के बेटों को संभाला। हसन हुसैन को अपने तो बेटे है ही नहीं, एक को दाई राम पे बिठाते, एक को बाई राम पे बिठाते, अपने नवासों हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपने अपने औलाद की औलाद से प्यार की। जैसे कहते हैं ना आदमी प्यार किया, जैसे कहते हैं ना कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, वो असल रकम है उससे सूद प्यारा होता है, इसी तरह अपनी औलाद की औलाद से ज्यादा प्यार होता है। आदमी शायद अपने बच्चों को ना उठाता हो, लेकिन अपने नवासों को, अपने पोतों को, अपनी पोतियों को अपने ऊपर बिठाता है। उमामा है ना, हज़रत ज़ैनब की बेटी उमामा बिन्त अबी आस, उनको आप नमाज में उठा लिया करते, नमाज में उठाया करते, नमाज में उठा के नमाज पढ़ लिया करते। तो अपनी बेटी